بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ بدوِ صلاح کا کیا مطلب ہے، اور آیا بدوِ صلاح سے پہلے یا پھر اس کے بعد میں بیع کرنا یہ جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے۔ کچھ دیگر مسائل بھی ہیں جو کہ ہم آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا وَشَجَرًا فِيهِ ثَمَرَةٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيعَ وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَأَ جَازَ الْبَيْعُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ فَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنَى مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ فِي سُنبُلِهَا وَالْبَاقِلَّةِ فِي قَشْرِهَا۔ ترجمہ دیکھ لیں، جس شخص نے کھجور کا درخت بیچا یا کوئی اور درخت بیچا جس پر پھل موجود تھا، تو اس کا جو پھل ہے وہ بیچنے والے کا ہے، مگر یہ کہ شرط لگا دے خریدار، اور کہا جائے گا بائع سے کہ تو اپنا پھل اتار لے اور مبیع کو سپرد کر دے۔ اور جس شخص نے ایسا پھل بیچا کہ جس کی بھی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی تھی یا اس کی صلاحیت ظاہر ہو گئی تھی، تو بیع جائز ہے اور واجب ہوگا خریدار پر اس کو فی الحال کاٹ لینا، اور اگر شرط لگائی اس کو کھجور کے درخت پر چھوڑنے کی تو بیع فاسد ہو جائے گی، اور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پھل کو بیچے اور اس میں سے معلوم رتل کو مستثنیٰ کر دے۔ اور جائز ہے گندم کی بیع کرنا اس کے سٹے میں اور لوبیے کی بیع کرنا اس کے چھلکے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے کھجور کا درخت بیچا یا اس کے علاوہ کوئی اور پھلدار درخت کو بیچا، تو صرف کھجور کا درخت بیچنے سے جو اس کے اوپر کھجوریں اگر لگی ہوئی ہیں تو وہ کھجوریں اس بیع کے اندر داخل نہیں ہوں گی، یا اسی طریقے سے کوئی اور پھلدار درخت بیچا ہے تو پھلدار درخت کی بیع کرنے سے جو اس کا پھل ہے جو درخت پر لگا ہوا ہے وہ بیع کے اندر داخل نہیں ہوگا، بلکہ جو پھل ہے وہ بیچنے والے کا ہوگا اور جو درخت ہے وہ خریدار کا ہوگا۔ لیکن ان چونکہ دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے، تو دونوں کی ملکیت کو الگ کرنے کے لیے پھر بائع بیچنے والے سے کہا جائے گا کہ تم اپنا پھل اتار لو اور درخت کو خریدار کے حوالے کر دو، مگر یہ کہ خریدار اگر خریدنے سے پہلے ہی شرط لگا دیتا ہے کہ میں یہ جو درخت تم سے خرید رہا ہوں ساتھ ساتھ میں اس کی کھجوریں بھی خریدوں گا، یہ اسی طریقے سے کوئی اور پھلدار درخت ہے، مثال کے طور پہ آم کا درخت ہے، وہ شرط لگا دیتا ہے کہ میں یہ آم کا درخت خریدا ہوں، آم سمیت خریدوں گا، تو پھر اس صورت کے اندر اگر وہ بیچنے والا اس بات پر ایگری ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو پھل ہے وہ بھی خریدار کا ہی ہوگا۔ دیکھیں ذرا، یہی بتا رہے ہیں کہ کس شخص نے کھجور کا درخت بیچا یا کوئی اور درخت بیچا جس پر پھل تھا، تو جو پھل ہے وہ بائع بیچنے والے کا ہوگا، الا ان یشترطھا، مگر یہ کہ شرط لگا دے، ہاں اس کی، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ثمرہ پھل کی طرف۔ کون شرط لگا دے؟ المبتاع، خریدار، خریدنے والا اگر شرط لگا دے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ پھل جو ہے وہ بھی خریدار کو مل جائے گا۔ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ، یہ جو ہے نا اس کو آپ نے الگ کرنا ہے، إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ، اس کو آپ نے الگ کرنا ہے، باقی یہ جو ہے نا وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اس کا تعلق پیچھے والے جملے کے ساتھ ہے۔ یہ جو اوپر کہا نا کہ کسی شخص نے درخت بیچا تو اس کا جو پھل ہے وہ بائع بیچنے والے کا ہوگا، اور بیچنے والے یعنی بائع کو کہا جائے گا اقطعها، یا اپنا پھل اس میں سے اتار دے، وسلم المبیع، اور جو مبیع ہے جو درخت تم نے بیچا ہے وہ تم خریدار کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص نے ایسا پھل بیچا ہے جس کی صلاحیت ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے یا اس کی صلاحیت ظاہر ہو گئی ہے، تو یہ بیع جائز ہے اور مشتری پر واجب ہوگا اس پھلوں کو فی الحال اتارنا، اور اگر یہ شرط لگا دی کہ یہ جو پھل ہے مثال کے طور پہ کھجور کا پھل ہے یہ کھجور کے درخت پر ہی رکھا جائے گا، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے بدوِ صلاح کا۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بدوِ صلاح کا مطلب کیا ہے۔ صلاح، بدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور صلاح کا مطلب ہے صلاحیت کا ظاہر ہونا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے بدوِ صلاح کا؟ بدوِ صلاح کا مطلب حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ پھل آندھی وغیرہ کی آفت سے اور پالے وغیرہ کے فساد سے محفوظ ہو جائے، پورا پک جانا اور اس کے اندر مٹھاس کا پیدا ہونا یہ ضروری نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پھل درخت پر لگ چکا ہے لیکن اس کی ابھی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی ہے، یا صلاحیت ظاہر ہو چکی ہے، تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر ایسے پھل کی فروخت کرنا یہ درست ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بدوِ صلاح ہے اس کی چند صورتیں بنتی ہیں، ہر صورت کا حکم الگ الگ ہے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اس کی جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے بیع بشرط القطع، اس کو ذرا سمجھ لیں۔
دیکھیں بے بشرط القطع یہ ہے کہ جو پھل ہے وہ درخت پر ظاہر ہو چکا ہے لیکن ابھی پکا نہیں ہے۔ جو پہلی صورت ہے اس کو کہتے ہیں بے بشرط القطع، یعنی پھلوں کی بے تو ہو جائے اور بے ہونے کے بعد بائع مشتری کو کہہ دے کہ یہ پھل ابھی توڑ کر لے جاؤ، اور وہ جو مشتری ہے وہ پھلوں کو فوراً توڑ لے، اور پھلوں کا توڑنا یہ بے کے اندر ہی مشروط ہو، تو یہ جو قسم ہے بے بشرط القطع، بے بدو صلاح ہو یا پھر بدو صلاح سے پہلے ہو یا پھر بدو صلاح کے بعد ہو، بہرحال یہ والی صورت جائز ہے، جس کی طرف یہاں پر بھی اشارہ کیا ہے۔ ذرا اس کو دیکھیں، فرما رہے ہیں وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً، جس نے کوئی پھل بیچے ہیں جس کی صلاحیت ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے یا ظاہر ہو چکی ہے، بے جائز ہو جائے گی، مشتری پر واجب ہوگا قطعها فی الحال، اس کو فی الحال قطع کرنا، اس کو کہتے ہیں بے بشرط القطع۔ اب دوسری صورت سمجھیں، دوسری صورت ہے بے بشرط ترک۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ بے بشرط ترک یہ ہے کہ بائع اور مشتری سودا تو بھی کر لیں لیکن عقد بے کے اندر ہی یہ والی شرط لگا دیں کہ یہ جو پھل ہے یہ درخت کے اوپر ہی چھوڑ دیا جائے گا اور پکنے کے بعد مشتری یہ پھل توڑ کر لے جائے گا۔ یہ والی جو صورت ہے یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھی لوگوں میں اس چیز کا بڑا رواج ہے کہ ابھی پھل آنے سے پہلے ہی فصل فروخت کر دی جاتی ہے، اور عرف کے اندر یہ شرط کے درجے میں ہو گیا ہے کہ پھل جب تک پکے گا نہیں مشتری اس کو نہیں توڑے گا۔ تو اب اس قسم کی اگر آپ نے کوئی باغ بیچا ہے یا آپ نے کوئی فصل بیچی ہے تو بے بدو صلاح ہے، یہ بدو صلاح سے پہلے بے ہے اور بشرط ترک بے ہے، لہذا یہ والی بے درست نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے جائز ہونے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ فَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اور اگر جو بے ہے وہ چاہے بدو صلاح سے پہلے ہو یا بدو صلاح کے بعد ہو، اگر شرط لگا دی جائے اس پھلوں کو نخل کھجور کے درخت پر چھوڑ دینے کی، فسد البیع، تو بے یہ فاسد ہو جائے گی۔ تیسری قسم ہے بے مطلق عن الشرط۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، اگرچہ یہ یہاں پہ متن کے اندر مذکور نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا اسی مسئلے کے ساتھ تعلق ہے اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بے مطلق عن الشرط یہ ہے کہ بے بدو صلاح سے پہلے ہو یا بدو صلاح کے بعد ہو، اس میں کسی قسم کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، نہ تو اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس پھل کو درخت پر ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس پھل کو درخت سے فوراً اتار لیا جائے گا۔ یہ جو بے ہے اس بے کے بارے میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ناجائز، جبکہ حنفیہ کے نزدیک، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ والی بے جائز ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعَ الثَّمَرَ وَيَسْتَثْنَىٰ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومًا، جائز نہیں ہے کہ پھلوں کو فروخت کرے اور اس میں سے چند رتل کو مستثنیٰ کر دے، کہ یہ جو پھل ہیں مثال کے طور پہ 50 درختوں کے پھل ہیں، یہ میں فروخت کرتا ہوں لیکن اس میں سے مخصوص رتل یہ میں نہیں بیچتا۔ اب یہاں پہ رتل بھی سمجھ لیں، رتل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو ایک رتل ہے وہ 398 گرام 398 گرام اور 34 ملی گرام کا ایک رتل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ 50 رتل یہ پھل میں نہیں بیچتا ہوں، اس کے علاوہ یہ جو 70 درخت ہیں اس کے اوپر جتنے پھل ہیں وہ تم لے جاؤ، وہ میں بیچتا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر یہ والی بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس استثناء کرنے کی وجہ سے جو باقی درخت کے اوپر جو پھل ہیں وہ پھل مجہول ہو جائیں گے، اور مجہول کی بے یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ واضح طور پہ استثناء کر دیتا ہے کہ استثناء کرنے کے بعد جو باقی پھل ہیں وہ بھی معلوم رہتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ پھل اتار لیتے ہیں، پھل اتار لیے اور وہ دیکھے کہ 10 من پھل تھے، پھر اس میں سے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی جو 5 رتل پھل ہیں یہ میں نہیں بیچتا ہوں، باقی سارے کے سارے پھل میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، تو اس صورت کے اندر جو باقی مبیع ہے وہ مجہول نہیں رہے گی، لہذا یہ والی بے درست ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ فرمایا کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے کہ ثمرہ پھل کو بیچے اور اس میں سے چند رتل کا استثناء کر دے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنبُلِهَا وَالْبَاقِلَّةِ فِي قَشْرِهَا۔ اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ہنتا گندم کی بے، سنبل بالی، وہ جو گندم ہوتی ہے نا اپنی بالیوں میں جس کو ہم سٹا بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے باقلہ، باقلہ کہتے ہیں لوبیے کو، لوبیے کی بے قشر اس کے چھلکے میں۔ تو گندم کی بے کرتا ہے، ابھی گندم کو اس کی بالیوں سے الگ نہیں کیا ہے، ابھی وہ اپنی بالیوں کے اندر ہی ہے، اور اسی طریقے سے لوبیے کو بیچتا ہے، ابھی اس کو چھلکے سے نہیں نکالا ہے، وہ چھلکے کے اندر ہی ہے، تو یہ والی بے درست ہے عموم بلوہ ہونے کی وجہ سے۔